اور اللہ رب العزت نے سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ اسلام میں مالی ذرائع میں زکوٰۃ کو بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، فرما دیجئے کہ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر پیچھے نہ ہٹے، مر گئے کٹ گئے پر پیچھے نہ ہٹے، لم یرتابو، ان میں استقامت آ گئی، ثابت قدمی آ گئی، حالات ناسازگار ہو گئے، زمانے نے مخالفت کی، رشتہ داروں نے مزاحمت کی، مفادات ہاتھ سے چھوٹ گئے، انہوں نے سب کچھ چھوٹ جانا گوارا کر لیا، مگر لم یرتابو، اللہ رسول سے جب سودا کر لیا تو پھر پلٹ کر پیچھے نہ گئے، انہوں نے اللہ رسول کے سودے کو ہر چیز پر عزیز جانا۔ آج کا دور استقامت کے امتحان کا دور ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، ایمان کے بعد دوسری چیز فرمایا کہ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس ایمان کا بچاؤ مال خرچ کیے بغیر ممکن نہیں۔ جاہدوا باموالہم، انفسہم کا ذکر بعد میں کیا، اپنے مال خرچ کیے اور مال کے ساتھ جہاد کیا، اور پھر فرمایا اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ جان کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع تو جب آئے گا سو آئے گا، اور وہ کسی کو نصیب ہوگا کسی کو نصیب نہ ہوگا، مگر مال کے ساتھ جہاد کرنا، جس کو ایک روٹی بھی میسر ہے وہ بھی آدھی روٹی خرچ کر کے مال کا جہاد تو کر سکتا ہے، جسے 2 لقمے میسر ہیں وہ بھی 1 لقمہ دے کر مال کا جہاد تو کر سکتا ہے۔ تو مال کا جہاد تو ہر شخص کر سکتا ہے، غریب ہے تو تھوڑے سے، امیر ہے تو زیادہ سے، اس لیے فرمایا کہ جانوں کا جہاد بعد میں ہوگا، مال کا جہاد پہلے، چونکہ ایمان کا بچاؤ آج مال کے جہاد سے ہے، چونکہ ادھر مال کفر کے فروغ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، لوگوں تم اپنا مال ایمان کی حفاظت کے لیے خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، پس یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں، یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا معنی، زکوٰۃ وہ مخصوص حصہ ہے اپنے مال کا جو آپ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، مگر اس کو لفظ زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاکیزگی کا، دوسرا معنی ہے بڑھنے کا، اضافے کا۔ فرمایا یہ جو تم مال دیتے ہو یہ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ اس مال کے نکلنے سے تمہارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور تمہاری جان بھی، ایمان بھی پاک ہو جاتا ہے، اور یہ مال زکوٰۃ اس لیے کہلاتا ہے کہ جب یہ نکل جاتا ہے تو پھر تمہارے مال میں بھی برکت آتی ہے، بڑھ جاتا ہے، اور تمہارے ایمان میں بھی برکت آتی ہے، وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جان و مال کو اور ایمان کو پاک و صاف بھی کرتی ہے، اور جان و مال اور ایمان کو زیادہ بھی کرتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس مال کی ادائیگی کو زکوٰۃ کہا، اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بڑا متقی جس نے اپنا مال خرچ کر کے خود کو پاک و صاف کر لیا اور اپنے ایمان اور مال کو بڑھا لیا، یہ دوزخ کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا گیا۔ تو مال خرچ کرنے والے کو صرف متقی نہیں بلکہ اتقا، بڑا متقی فرمایا، بڑا متقی فرمایا۔ اور مال خرچ نہ کرنے والے کو، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال کماتا ہے، جمع کرتا ہے، مگر زکوٰۃ جو مال کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ فرمایا وہ شخص جو مال کماتا اور جمع کرتا ہے اور اسے جمع کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس مال کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا پوچھو ان سے کہ کیا ان کا یہ گمان ہے کہ یہ مال انہیں ہمیشہ زندہ اور سلامت رکھے گا اور یہ مال ہمیشہ ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے قائم رہے گا؟ نہیں نہیں،
مال کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا، مال یہیں رہ جائے گا، تم مر جاؤ گے، اور جب مرو گے تو جس مال کو گن گن کے تم نے رکھا تھا یہ تمہیں اللہ کی تپائی ہوئی دوزخ میں جلائے گا، اللہ کی تپائی ہوئی دوزخ میں جو ہزاروں سال سے اس نے تپا رکھی ہے اس میں جلا دے گا۔ اس کو ہوتاما کہتے، اس کو ہوتاما کہتے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید نے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی اور مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، میرے حبیب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ توحید و رسالت کی شہادت کے بعد زکوٰۃ کو صلاۃ نماز کا ہم پلہ قرار دیا، اور ہر جگہ حکم ہوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا دین میں جس طرح نماز کی ادائیگی فرض ہے اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اور جس طرح نماز کے تارک پر عذاب ہے اس طرح زکوٰۃ کے تارک پر عذاب ہے۔ مگر جتنی خوشخبریاں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو دی ہیں، اس طرح کی خوشخبریاں شاید محض نماز پڑھنے والے کو بھی نہیں دی گئی۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اور سید عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے روزے رکھے اور اپنا مال ایک دن مسکین پر، ایک دن یتیم پر، ایک دن اسیر پر خرچ کر دیا، کھانا ان کو کھلا دیا، ایک روٹی ایک وقت کے کھانے کا مال تھا وہی خرچ کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال دیتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں، کبھی یتیموں کو، کبھی مسکینوں کو، کبھی اسیروں کو، اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر مندی چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے اتنے سے عمل کو بھی قرآن کا مضمون بنا دیا۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا حضرت بلال پر تو فرمایا ما لأحد من عنده الا من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، میرے حبیب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے ایک کو جو غلامی سے نجات دلائی ہے، یہ کسی اور حاجت اور کسی اور احسان کا بدلہ نہ تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، وہ میری رضا کے لیے مال خرچ کر رہا تھا۔ میرے حبیب بتا دے کہ اسے خوشخبری سنا دے، اے ابو بکر ان قریب تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال غزوہ تبوک پر خرچ کر دیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ما ترکت وما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو؟ وہ سیدنا صدیق اکبر، وہ پروانہ چراغ مصطفی، وہ امام اور سر خیر گروہ عاشقہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اب کہت لہم اللہ ورسولہ، مال تو سارا جمع کر کے اللہ کی رضا کے لیے آپ کی قدموں پر لا پھینکا ہے، رہ گئے گھر والے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ بس جب مال سارا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، رب کائنات نے فرمایا جبرائیل فوری جا میرے ابو بکر جیسا لباس پہن لے اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر میرے رسول کی وساطت سے میرے ابو بکر کو میرا سلام پہنچا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، ارے سارے اعمال صالحہ کرتے تھے، مگر یہ مقدر کا ستارہ کسی عمل کے نتیجے میں نہ چمکا۔ جس دن سارا مال خدا کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس دن حالت ہی خدا کی مرضی کی کچھ اور تھی، اس دن خدا کے خوش ہونے کا حال ہی کچھ اور تھا۔ نمازوں کے نتیجے میں جبریل کو نہ بھیجا، جہاد کے نتیجے میں جبریل کو نہ بھیجا، جب سارا مال لٹا کر خوش آئے
تو جبرائیل امین آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، آپ سلام پہنچا دیں۔ ان کو سلام پہنچا دیا گیا اور عرض کیا آقا اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھو کہ مال تو سارا تو نے ہماری راہ میں خرچ کر دیا اور گھر کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، تو اب گھر تو شام کی روٹی بھی پتہ نہیں پکے گی یا نہیں، تمہاری حالت یہ ہے، تو پوچھو ابو بکر سارا مال میری راہ میں لٹا کر راضی تو ہو نا، خوش تو ہو نا، یہ پوچھو۔ تو جب یہ سوال کیا کہ حضور علیہ السلام نے کہ اللہ پاک نے میرے ابو بکر یہ پوچھا ہے کہ حل انت راض، کیا آپ حل انت عن ربک راض، کیا آپ اپنے رب سے راضی ہیں؟ کمال تھا ان کا ایمان۔ سیدنا صدیق اکبر وجد میں آ گئے، رونے لگ گئے اور خوشی سے تڑپنے لگ گئے اور کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے آقا انا ربی راض، انا ربی راض، انا ربی راض، میں تو سب کچھ لٹا کر بھی ڈر رہا تھا کہ یار نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، میں تو رب سے راضی ہوں، رب سے راضی ہوں، رب سے راضی ہوں۔ یہ خوشخبری بھی سنا دے کہ وہ بھی راضی ہوا یا نہ ہوا، اس کو دینے والے تو بہت ہیں، میرے دینے سے خوش ہوا یا نہ ہوا۔ دوستان محترم، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا اور پھر زکوٰۃ سے بڑھ کر مال کا خرچ کرنا اتنا بڑا عمل ہے اور اس کی اتنی بڑی قبولیت ہے کہ کوئی عمل اس کے قبولیت کے برابر نہیں جا سکتا۔ اب رجب کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہوگا، پھر ماہ رمضان ہوگا۔ تحریک کے کارکنوں اور مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، ہر شخص مالدار، مال کو روکنے والا اور گننے والا ہی نہیں، ایسے بھی اس معاشرے میں ہیں کہ جو اللہ کا حق اپنے مال میں سے نکالتے مگر ان کے پاس صحیح مصرف نہیں ہے، انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس مال کا اچھا مصرف کیا ہے۔ یہ آج کا میرا خطاب ایک پیغام ہے اور اس ملک کے ہر اس اہل ثروت تک پہنچا دیجئے جو اللہ کی راہ میں اس کا حق نکالتا ہو، نکالنا چاہتا ہو مگر اسے یہ خبر نہ ہو کہ اس کا اچھا مصرف کیا ہے، میرا پیغام پہنچا دو۔ میں نے بتا دیا کہ اس مال کا اللہ کا حق نکالنے والوں، اللہ کی راہ میں جہاں بھی خرچ کرو گے وہ اس کا مصرف ہوگا، مگر اس کا بہتر مصرف اس وقت اس تعلیمی، شعوری اور دینی جہاد میں اپنا مال خرچ کرنا ہے تاکہ پوری قوم کے ایمان کو بچایا جا سکے، پوری ملت کے دین کی حفاظت کی جا سکے اور جہالت اور بے شعوری کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم کو علم کا نور عطا کیا جا سکے، دین کا شعور عطا کیا جا سکے، ڈوبتی ہوئی غیرت ایمانی کی کشتی کو سنبھالا دیا جا سکے اور گھر گھر داخل ہونے والے دجال کے خلاف دین کا جہاد بپا کیا جا سکے۔ یہ سب سے بڑا مصرف ہے جس کو شہروں سے لے کر دیہاتوں تک تحریک منہاج القرآن نے بپا کیا ہے۔ یہ ایک تحریک کا فریضہ نہیں، تحریک کا فریضہ ایک چراغ جلانا تھا، تحریک کا فریضہ دائی بن کر اس قوم کو بلانا تھا۔ اب لبیک کہنے کی ذمہ داری قوم کے افراد کی ہے۔ تحریک کے کارکنوں، سپاہیوں، آرام چھوڑ دو، آرام کو اپنے اوپر حرام کر لو اس وقت تک جب تک مصطفیٰ کا دین زندہ نہ ہو جائے، جب تک آقا کی امت کی حفاظت نہ ہو جائے، جب تک ایمان کی ڈالا ڈول کشتی کو بچا کر ہم ساحل مراد تک نہ پہنچا دیں۔ آرام کو حرام کر لو، آرام کو حرام کر لو، آرام کو حرام کر لو۔ میرے آقا کے دین پر حملہ ہو گیا ہے، آقا کی امت کی غیرت دین کے خرمن کو آگ لگ گئی ہے۔ اٹھو، جب تک یہ آگ بجھ نہ جائے آرام سے لیٹنا تم پر حلال نہیں ہے۔ زکوٰۃ مہم چلا دو، کارکنوں اپنے گمنڈ ختم کر دو، اکڑی ہوئی گردنیں خم کر دو، سفید استری شدہ لباسوں کو مت دیکھو۔ حضور کا دین ہم تو سب نوکر ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں۔ عزت کے جھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ہماری عزت تب ہوگی جب حضور کے دین کی عزت ہوگی، میرے آقا کی امت کی عزت ہوگی، جب ہماری
اس قوم کی آئندہ نسلوں کا ایمان سنور جائے گا، ہم بھی معزز بن جائیں گے۔ اگر ہم اپنا ایمان نہ بچا سکے ہم معزز نہیں، ہم ذلیل ہیں۔ اس میرے پیغام کو سننے کے بعد گھر گھر جانا شروع کر دو۔ رجب، شعبان اور رمضان 3 مہینے مہم چلاؤ، دروازے دروازے پر دستک دو اور کہو کہ اپنے لیے نہیں، اس زکوٰۃ کے مال کا 1 پیسہ بھی خلاف شرع کسی اپنے مقصد پر، معاذ اللہ کسی سیاست پر یا کسی اور تنظیمی مقصد کے لیے نہ خرچ ہوتا ہے نہ ہوگا، وہ حرام ہے۔ اور تحریک منہاج القرآن اس سرزمین کی واحد تنظیم ہے کہ جس سے 1 روپے سے لے کر کروڑوں روپے تک جو چاہے اس کا حساب کتاب جب چاہے حسب ضابطہ چیک کر سکتا۔ یہ پوری قوم کی امانت ہے، اوپن دعوت ہے۔ کسی اکاؤنٹنٹ کو لائیے، کسی مالیات کے اور بجٹ کے اور اکاؤنٹنسی کے ماہر کو لائیے، حسب ضابطہ جس وقت چاہیں اس کا اکاؤنٹ چیک کریں، پوری پبلک کے لیے اوپن ہے۔ ہمارے سامنے تو بڑا ڈر ہے وہ خدا کا اور مصطفیٰ کا، خدا کا اور مصطفیٰ کا۔ اب ہر شخص سے کہیں کہ اکاؤنٹ اس کے لیے اوپن ہے۔ شریعت نے جو مصارف مقرر کیے، قرآن نے جو مقرر کیے، اس کے مطابق مصارف فی سبیل اللہ اور دیگر چیزوں پر خرچ ہوگا۔ غریبوں کی مفت تعلیم و تربیت پہ خرچ ہوگا، فلاحی سرگرمیوں پر خرچ ہوگا، عوامی تعلیمی منصوبے پر خرچ ہوگا، غرباء کے مفت علاج کے لیے بڑا میڈیکل کمپلیکس، ایک ہاسپٹل بنانے کا منصوبہ ہے اور یہ زکوٰۃ کی مہم سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ غرباء کے، مساکین کے، محتاجوں کے مفت علاج کے لیے ایک بڑا ہسپتال بنانے کا منصوبہ ہے، اس پر خرچ ہوگا۔ ایک بیت المال بنائیں گے جس میں بیوگان کو حصہ دیا جائے گا، یتامہ کو حصہ دیا جائے گا، بیووں کی یتیم بچیوں کی شادیوں کو حصہ دیا جائے گا، غریب بچوں کی تعلیم پر وظیفوں کا حصہ دیا جائے گا، ان کے علاج معالجہ پر حصہ دیا جائے گا، مہاجرین اور متاثرین کو حصہ دیا جائے گا، غریب طلباء کے اسکالرشپ ہوں گے، میڈیکل سہولتیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دینی اور تعلیمی اور شعوری انقلابی منصوبے کو فروغ دینے پر مال خرچ ہوگا۔ اس کے لیے دروازے دروازے پر جا کر دستک دیں اور 3 مہینے بار بار پلٹ پلٹ کر دروازوں پر جائیں۔ اسی طرح رسید بکیں چھپوائیں، مرکز سے تفصیلی ہدایات لیں، میرا یہ پیغام ہر جگہ پہنچائیں اور 3 مہینے آرام کو چھوڑ دیں اور زکوٰۃ مہم کو ملک گیر سطح پہ یوں جاری کریں کہ اس کے نتیجے میں آپ چاہیں تو کروڑ روپے زکوٰۃ کی مد میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے کام کے بیشتر مصارف وہ ہیں جو ان پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے، عزلو شرع، ان مصارف پر زکوٰۃ خرچ ہو، دینے والوں کا مال بھی صحیح مصرف پہ خرچ ہوا، اور اللہ کے دین کی، غرباء کی، مساکین کی، حاجت مندوں کی اور غریب معاشرے کی اور جہالت میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی ہر لحاظ سے قرآنی حکم کے مطابق صحیح خدمت بھی ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کا دیا ہوا 1 پیسہ بھی نہ رائے گاں جائے گا نہ غلط استعمال ہوگا۔ اس کی ضمانت و امانت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، دین کی طرف سے ہے، ہم اس کے لیے امین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مستعد کرے، مجاہد بنائے، اور صبح و شام اللہ کے دین کی اقامت اور حضور کی امت کی نوکری کے لیے آپ اخلاص اور اجتہاد کے ساتھ وقف کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد